السلام علیکم نقوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دیا۔ تو آغاز کریں گے کہ عزا خانہ پانڈو اسٹریٹ، مطلب جتنے بھی عزا خانے ہیں جو ہماری نظروں سے گزرے ہیں یا جب ہم جاتے ہیں ان کو کوئی نام ہوتے ہیں، کسی نام سے مخصوص ہوتے ہیں، تو یہ ایک گلی کے نام سے منسوب کیسے ہوا عزا خانہ پانڈو اسٹریٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے والدین ڈسٹرکٹ مراد آباد قصبہ امروہہ سے، بلکہ انڈیا میں آل مسلم لیگ انڈیا قائد اعظم نے جو بنائی تھی اس میں ایز اے ورکر پاکستان تاریخ میں شامل تھے۔ تو وہ وہاں سے جیسے ہی پاکستان 13 اگست کو بنا اور اعلان ہوا کہ پاکستان بن گیا ہے، تو وہاں کے لوگ جو تحریک میں تھے ان کے اپنے جذبات کو لے کر ایک دم پاکستان اپنا سامان لے کر نکل پڑے، اور یہاں آ کر یہاں اس وقت قتل و غارت کا دور تھا۔ ہندو سکھ جا رہے تھے، مسلمان آ رہے تھے، اور یہاں کے لوگ بھی منتظر۔ تو یہاں پر آ کر کیمپوں میں رہے کچھ دیر، اور ڈاکخانہ پوسٹ آفس میں ملازم تھے گورنمنٹ۔ تو اس کے بعد کیمپوں کے رہنے کے بعد اپنے لیے کوئی رہائش گھر تلاش کیا، تو اس میں یہ ہمارا مقامی گھر یہاں پر عزا خانے سے منسلک ہے، اس کو انہوں نے پسند کیا اور یہاں پر قیام کیا۔ قیام جب کیا تو 1900 رمضان میں پاکستان بنا ہے، اور اس رمضان کے بعد جب محرم الحرام آیا تو اس گھر میں انہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام مجالس کا سلسلہ شروع کیا 1947 میں۔ اس کے بعد 48 میں جلوس کے لیے درخواست دی، اور جو کہ 49 تک منظور نہ ہوئی۔ اس کے بعد 1950 میں جلوس کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی اور باقاعدہ لائسنس جاری ہوا۔ تو وہ مجالس اور پھر جلوس اس مکان سے منسلک پلاٹ تھے، تو اس کو عزا خانے کے لیے انہوں نے الاٹ کرایا۔ اس میں عزاداری کا سلسلہ مجالس اور جلوس کا شروع کیا، کیونکہ اس علاقے میں کرشن نگر، اب اسلام پورہ جسے کہا جاتا ہے، کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی جامع مسجد یا اہل تشیع نہیں تھی۔ تو انہوں نے عزا خانہ جو ہے صف عزا بچھانے کی جگہ، اس کو عزا خانہ کہا۔ تو اس گلی کا نام، جیسے کرشن نگر اس محلے کا نام ہے، تو پانڈو اسٹریٹ گلی کا نام ہے۔ اگر ہسٹری میں اس کی جائیں تو یہ 5 ہندو بھائی تھے، انہوں کے نام سے یہ منسوب تھی۔ تو یہاں جو عزا خانہ پانڈو اسٹریٹ سے یہ عزا خانہ مشہور ہو گیا، کیونکہ اور نہیں تھا، جلوس نکلے، مجالس ہوئی ہر سال۔ جب سے 1950 سے یہ جلوس 9 محرم کا اجرامہ دوا ہے، اور اس وقت تک نکل رہا ہے شان و شوکت کے ساتھ، اور یہ بڑے جلوسوں میں شامل ہے۔ اچھا، یہ 1950 میں پہلا باقاعدہ جلوس جو لائسنس جس کا کہ ہمیں حاصل ہوا تو وہ 1950 میں ہوا۔ تو اس کا روٹ اتنا ہی تھا جتنا اب ہے؟ اصل میں جو پہلے میں نے بتایا کہ وہ منظور نہ ہوا تھا، اس کا روٹ اپلائی کیا گیا تھا کہ گورنر ہاؤس سے جائے گا اور پھر وہاں سے واپس آئے گا، جس کی ترمیم کی وجہ سے 1949 میں لائسنس نہیں ملا۔ تو اس میں ترمیم، اب جو اس وقت موجودہ روٹ ہے باقاعدہ، وہ 1950 میں منظور ہوا اور جلوس برآمد ہوا۔ اچھا نقوی صاحب، یہ بتائیے گا اس پہ اعتراض کیا لگایا گیا؟ حکومت کی جانب سے صرف، یا کسی مقامی حلقے کی جانب سے کوئی اعتراض تھا کہ گورنر ہاؤس نہیں جائے گی زیارت؟ نہیں، وہ یہ تھا کہ یہ ایک گورنمنٹ کی شاہراہ ہے اور دفاتر ہیں، ہائی کورٹ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے احتیاطاً گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ اسے آپ تبدیل کریں، تو اس کی تبدیلی کے بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ اچھا صاحب، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بڑا منفرد جلوس ہے جو اس میں زیارات برآمد ہوتی ہیں، اس طرح کی زیارات لاہور میں اور کسی حصے میں برآمد نہیں ہوتی۔ ذوالجناب بھی نکلتا ہے، عالم بھی نکلتا ہے، لیکن ان کا انداز بڑا جدا گانا ہے، منفرد ہے۔ تو یہ کہ پہلے سے ہی، مطلب جب سے روز اول سے نکل رہا ہے جلوس، تب سے ہی یوں ہی زیارات برآمد ہو رہی ہیں تمام؟ اصل میں جب ہمارے والد صاحب آئے ہیں
تو ہمارے وہاں امروہہ میں جو عزاداری ہوتی تھی وہاں پر اس طرح کی زیارات نکلتی تھیں، وہ ان کے ذہن میں نقشین تھیں اور ان زیارات کو انہوں نے یہاں پر ترتیب دیا اور اسی انداز میں نکالنے کی کوشش کی، اور وہ جو آج تک وہی زیارات نکلتی ہیں۔ امام حسین کا تابوت، حضرت علی اصغر کا جھولا، علیہ السلام کا جھولا ہے، زری مبارک ہے، یہ تمام زیارات، اس میں علم آپ نے دیکھے ہوں گے، اور جگہ پہ آپ کے تلواروں کے علم ہیں، مشکیزے کے علم ہیں، یہ ایک مخصوص اس وقت یونیک یہاں پر ہمارے سلسلہ پرانا چل رہا ہے۔ نقوی صاحب جو سٹارٹ ہے اس جلوس میں، تب اتنی مین پاور نہیں ہوگی، تو اتنا بڑا انتظام کیا صرف فیملی کے لوگ ہی کرتے تھے یا کچھ اور لوگ بھی یا معززین یا شیعہ حضرات بھی شامل تھے اس میں؟ اصل یہاں پر کچھ جیسے کہ نثار حویلی سے جلوس نکلتا ہے، بہت قدیمی جلوس ہے، تو اہل تشیع کی تعداد تھی یہاں پر کافی، اور پھر اس کے بعد جو مہاجرین آئے ان کے لیے یہ ایک اور اچھا لگا انہیں کہ ہمارا وہی وہاں کا ماحول یہاں پہ انہیں ملا، تو اس میں وہ کافی کثیر تعداد میں شامل ہوئے، اور اس وقت بھی سب سے بڑا جلوس 1950 میں پہلے ہی جلوس سب سے بڑا یہاں کا مہاجروں کا جلوس تھا۔ اچھا نقوی صاحب ایک اور بات بتائیے، ابھی آپ نے نثار حویلی کی بات کی، تو کیا اس جلوس کا 9 محرم کے اس مرکزی جلوس کا شب عاشور کو نکلنے والی زیارت سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ شب عاشور کی زیارت سے موازنہ نہیں، کیونکہ وہ قدیمی ہے، اس کی اپنی ایک مقام ہے، حیثیت ہے، اس کے بعد یہ کے بعد دیگر اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اسی۔ اچھا اس زیارت سے منسوب کوئی ایسا واقعہ جو آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں 1950 سے لے کے آج تک؟ ہم نے ایک علم جو نکالا وہ 50 فٹ کا تھا، جس پر کچھ اعتراض کیا گیا کہ اتنا اونچا علم کیوں ہے، تو والد صاحب کو ہائی کورٹ جانا پڑا، اور وہاں سے انہوں نے فیصلہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے انداز میں ان کا یہ تھا کہ اتنا بڑا علم ہے، تاریں کاٹنی پڑیں گی، لوگوں کا مسائل ہوں گے، تو وہ مسائل ہم نے پیدا نہیں ہونے دیے، تو لہٰذا وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا اور وہ علم اب بھی نکلتا ہے۔ اچھا یہ اعتراض کن حلقوں کی جانب سے کیا گیا تھا؟ یہ اعتراض بس اسپیشل برانچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے نام نہیں لیے جاتے۔ اچھا نقوی صاحب ایک اور بات بتائیے کہ جہاں جہاں پر جلوس برآمد ہوتے ہیں وہاں پر سفید شبیہ جو ہے بہت کم نظر آتی ہے، تو سفید شبیہ ذوالجناح کا انتخاب بھی کوئی ہسٹری رکھتا ہے؟ ہمارے والد صاحب کے ذہن میں جو آتا تھا وہ انفرادی طور پر اس پہ سوچتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ اس میں یہ کوئی انجمن یا کوئی ٹرسٹ اس میں شامل نہیں تھا، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذوالجناح تھا، دلدل کہتے تھے اسے، وہ سفید تھا، تاریخوں میں جہاں پہ بھی ہوگا وہ نقرہ چاندی کہتے ہیں نقرے کو، تو وہ سفید تھا، تو اسی کو مد نظر رکھا جائے، اور نر بے عیب ہوتا ہے، نر جانور کا ہے، اس لیے جب سے اب تک وہ سفید ہی ہم نکالتے ہیں۔ تو اب کیونکہ گرمی وغیرہ ہے تو ہم 2 ذوالجناح، ایک کو ریسٹ دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو نقوی صاحب ایک اور بات بتائیے کہ جب عاشورہ کی مطلب جب ایام محرم کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو کتنے دن درکار ہوتے ہیں اس کی تمام جلوس کی تیاری کے لیے زیارات سمیت؟ ویسے تو آہستہ آہستہ ہم عید الفطر کے بعد اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد بہت ہی زیادہ سلائیوں کا کام، ذوالجناح کے زیورات ہیں، پالش ہونی ہے، یہ عید الفطر سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کپڑوں کی سلائی اور زیارات کے غلاف وغیرہ جو بھی سامان ہے اس کی طرح ہم عید الاضحیٰ کے فوری بات کرتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتے جاتے ہیں، تو اس کے حساب سے بجلی کا کام ہے اور دیگر کام جو انتظام۔ اچھا یہ ذوالجناح جب نکلتا ہے اس کی کوئی باقاعدہ تربیت بھی کی جاتی ہے جلوس میں چلنے کے لیے، یہ بیہیو جو ہے وہ اس طرح کرے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو؟ یہ تربیت شروع سے کی جاتی ہے، اس کو ہم لے کے
مجمع میں جاتے ہیں تو اس کو سیر کراتے ہیں، بھگاتے ہیں، تو اس سے یہ مانوس ہم سے ہو جاتا ہے. جب ہم سے مانوس ہو جاتا ہے تو ہماری آواز پر بھی یہ چلتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ہم اسے نہ ٹیکا لگاتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں، اور نہ ہی خوراک کوئی مسالے وسالے دیتے ہیں. جو سادہ خوراک ہوتی ہے جانور کی وہی ہم دیتے ہیں. مولا کے حسین چنے کا دانہ دیتے ہیں، اور جوی ہوتی ہے اس میں مخصوص دیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ نقوی صاحب کے بعد، سید محمد نقوی صاحب کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس جلوس کو رواں دواں رکھنے کے لیے؟ نقوی صاحب کے انتقال سے کافی پہلے ہی سے ہی ان کے ساتھ رہتا تھا اور چلتا تھا، تو انہوں نے کافی مجھے سلیقے سکھائے. میٹنگوں میں بھی شرکت کی تو اس میں اور بھی جو میٹنگوں میں مجھے یاد ہے علی محمد خواجہ صاحب نے، میں اس پہ کھڑا ہوا تھا، ذرا ہاتھ یوں کر کے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے. تو ایسے ہی ہم نے بزرگوں سے میں نے اس وقت سیکھا تھا، اور میٹنگوں میں تعارف بھی کافی رہا افسران سے. تو انہوں نے مجھے ترجیح دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنا سیکھ چکا تھا اپنے گھر کے بھی معاملات اور باہر کے بھی، کہ جیسے ان کا انتقال ہوا تو مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کوئی مجھے مشکل پیش آ رہی ہے. اور دوسرے کہ عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام نے مجھے وہ مقام دیا جو ان کے ساتھ تھا، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور محسوس نہیں ہوا کہ وہ میں کسی مشکلات کا سامنا. نقوی صاحب بتائیے گا 1950 میں جب باقاعدہ جلوس برآمد ہوا تب بھی 10 مجالس منعقد ہوئی تھی، مطلب 10 مجالس ہوئی تھی، یا ایک ہی مجلس پہ زیارت برآمد ہوئی تھی؟ نہیں، یہاں پر جب یہ گھر امام بارگاہ کی جگہ لے لی تھی اور گھر لے لیا تھا تو 10 محرم 1947 سے شروع ہو گیا تھا. جلوس میں نے بتایا کہ 1950 میں نکلا. تو اس کے ٹائمنگ سیم یہی تھی، رات کے اوقات میں ہوتی تھی؟ جی، رات کے اوقات میں سے ہوتی تھی، اور 9 محرم کے جلوس کے بھی ٹائمنگ یہی تھا، صبح 10 بجے سے رات کے 12 بجے تک. وہ چلا ہی آ رہا ہے، حالانکہ اتنے سالوں میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، لیکن ٹائم کو ہم نے وہ بھی والد صاحب نے بھی یہ بات بھی سکھائی کہ ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. اچھا، اس مرکزی جلوس کے بعد 8 ربیع الاول کے جلوس کا خیال کیسے دل میں آیا؟ وہ اس طرح ہے کہ اس کے بعد چیلم کا جلوس زری مبارک کا نکلتا تھا جو ہمارے اسی علاقے میں رہتا تھا. اس کے بعد ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ ہوا، تو بزرگوں نے نا 1 محرم سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا. تو ہم نے وہ 8 ربیع الاول کو عزاداری کو جو تبرکات ہوتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا تھا. پہلے تعزیہ بھی بناتے تھے، یا اور جو تبرکات میلے ہو جاتے تھے تو ان کو دفن کیا جاتا تھا، پھولوں کو دفن کیا جاتا. تو کربلا گامشہ ایسا مقام ہے جہاں کچی جگہ تھی، اور وہاں ہم اس کو لے کے جانے کا. یہ ذوالجناح کا جو مرکزی جلوس ہے یہ کس ٹائم پر برآمد ہوتا ہے اور کس ٹائم پر اختتام پذیر ہوتا ہے؟ یہ جلوس کی ابتدا مجلس اعضاء سے ہوتی ہے، جو صبح 7 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے، اور ذاکر اور عالم خطاب فرماتے ہیں. اس وقت قمر عباس مجاہد علامہ خطاب فرما رہے ہیں. ٹھیک 10 بجے جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، اور زیارات وغیرہ جو عالمگیر روڈ، مین بازار اسلام پورہ، سیکٹریٹ، نابا روڈ، چرچ روڈ اور اے جی آفس سے ہوتا ہوا امام بارگاہ خیمہ سادات پہنچتا ہے، اور پھر وہاں تقریباً 8 بجے پھر وہاں سے روانہ ہو کر اپنے راستے پر ہوتا ہوا رات کو 12 بجے اسی عزا خانے میں آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے. سب اتحاد کے ساتھ ہمیں اپنی عزاداری میں مصروف رہنا چاہیے، اور ارد و گرد سے بے خبر ہو کر، تاکہ ہم لوگ کا مقصد ہی عزاداری رونا پیٹنا، عزاداری رکت پیدا کرنا ہے، نہ کہ ہم کسی کے دوسرے معاملات میں ہم جتنا اتحاد رکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اخلاقیات سے پیش آئیں گے، اتنے ہی جلوسوں میں رونق ہوتی ہے، مجالس میں رونق ہوتی ہے،
تو میرا پیغام یہی ہے عزاداران امام حسین علیہ السلام کے کہ آپس میں اتحاد رکھیں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں.